اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین۔ معزز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز تراویح۔ اگر جماعت تراویح اتنی فضیلت والی ہوتی تو خلفائے راشدین اور اہل بیت کے کسی فرد نے اسے ادا کیوں نہیں کیا؟ صحابہ یا اہل بیت کے افراد نے اسے ادا نہیں کیا، کیا عوام اگر ان کی پیروی کرتے ہوئے اسے ادا نہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، تو کیا حضرت علی نے بھی اسے جماعت سے ادا کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے آئیے دوستوں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بدعت اس طرح کی ہوتی تو سب سے پہلے احتجاج کرتی حضرت عائشہ اپنے حجرہ انور سے، اس کے بعد حضرت عثمان کرتے، حضرت علی کرتے، 1.25 لاکھ صحابہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو تراویح پڑھانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عمر کے جبر کی بنیاد پر تراویح میں شرکت کی۔ لیکن ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 4.5 سال حضرت علی خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، انہیں پورا اختیار رہا ہے۔ اگر حضرت علی بادل نخواستہ یہ پڑھ رہے تھے تو اپنی امارت اور خلافت کے دوران آرڈیننس جاری کر کے اس کو منسوخ کر سکتے تھے۔ امام زید میں روایت موجود ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے راوی سارے اہل بیت ہیں۔ مسند الامام زید جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں، اس روایت کے سارے راوی اہل بیت ہیں، زید بن علی بن حسین بن علی۔ تو امام زید فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو شخص تراویح پڑھاتا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھانا، یسلم فی کل رکعتین ویسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا، ویراوح ما بین کل 4 رکعات، اور ہر 4 رکعت کے بعد پھر ترویحہ کرنا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مکمل عمل پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر موجود ہے، خلیفہ راشد۔ ایک روایت مولانا الیاس گھومن صاحب نے پیش کی اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے کہا کہ 20 تراویح جو ہیں وہ اہل بیت سے ثابت کرتا ہوں میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کا حکم دیا تھا، صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی 20 تراویح پڑھنا یا حکم دینا ثابت نہیں ہے۔ کہ اپنے موقف کے دفاع کے لیے آپ اپنے بزرگوں کے نزدیک جو جھوٹی روایتیں ہیں وہ بھی بیان کرتے رہیں۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ قرآن کہتا ہے کہ ازواج النبی بھی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ پڑھتے ہی نہیں تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان، رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو ہمیں اہل بیت میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہے۔ کیا مولانا الیاس گھومن صاحب آپ اہل بیت کی بات مانیں گے؟ مولا علی جیسے حکومت پر آئے، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، مسلمانوں نے تراویح شروع کر دی۔ علی مسجد میں گئے، صفیں لگی ہوئی ہیں، دعوت علی کو بھی دی، آپ بھی آئیے جماعت کروائیے۔ امام نے سب کو جمع کیا کہ خبردار، علی کی حکومت میں جماعت کے ساتھ مستحب نماز نہیں ہوتی، واجب نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ رسول نے کبھی نہیں پڑھائی۔ کہ تم میں سے کسی نے دیکھا نبی نے پڑھائی ہو؟ کر نہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا نبی مسجد میں آتے تھے، اتنی رکعت نماز پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ وہ پڑھو۔ علی منع نہیں کرتا، مولا نے قدغن کر دیا کہ کوئی نہیں پڑھے گا۔ مدینے میں آوازیں بلند ہو گئی، واہ سنتا، ہماری سنتوں کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا کس کی سنت؟ کہ علی تو شیخین کی سنت کا خلاف ہے۔ اگر یہ برا تھا تو انہوں نے کیوں پڑھائی؟ امام نے کہا میں کسی اور کا ذمہ لینے نہیں آیا، مجھ سے پوچھو محمد نے کیا کیا تھا اور نہیں کیا تھا۔ اب معاملہ اتنا بگڑا کہ لوگوں نے کہا علی شیخین کے دشمن ہیں، جھگڑا ہونے لگا، مسلمان کا خون کرتا۔ امام نے کہا میں بتا رہا ہوں، رسول نے نہیں پڑھی، تمہیں پڑھنی ہے، تم جانو تیرا دین جانے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے، سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے، ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے۔ حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں، دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ عمر کی خبر کو نور سے بھر دے، او کما قال،
कि उसने हमारी मस्जिदों को रौनक बख्श दी। तहकीक यही है कि हुजूर की नमाज वही नमाज मोहताज थी, 11 रकत तहज्जुद की जो हमेशा आप पढ़ते थे, उसके अलावा कोई आपने नहीं पढ़ा। हालांकि वहाँ साफ आता है कि हुजूर को खबर भी नहीं थी कि मेरे साथ कोई पढ़ रहा है। आपको तो तीसरे दिन पता चला कि ये लोग मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं। आप नमाज छोड़कर अंदर चले गए और सुबह लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको पता चल गया था हमारा, ये लग रहा है हदीस के, आपने फरमाया पता चला तो मैं छोड़कर अंदर चला जाऊं। फर्ज नमाजों के अलावा दूसरी नमाज़ें अपने घरों में पढ़ो। मुकम्मल नहीं बात करते, रोक दिया कि फर्जों के अलावा अपने घरों में नफल पढ़ा करते। आप नहीं शामिल होते थे, ना हजरत अली हुए ना उस्मान, कभी ऐसे बात में शामिल नहीं हो। और ऐलान भी फरमाया कि इससे बेहतर है कि आप ऐसे रात में पढ़िए। हजरत तुमने साथ ही फरमाया कि असल वक्त तो वो है, मगर अगर तुम पढ़ते हो तो चलो पढ़। कि तरावी 20 रकत एक इमाम के पीछे अब जो बाकायदा हो रही है, ये बिदअत हसना है। ज़माने रसूल में ऐसा नहीं होता था, ज़माने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ऐसा नहीं हुआ था, ये दौरे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हुआ। और नबी करीम ने इरशाद फरमा ही दिया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो आपने उन सबको जमा किया, फिर ये फरमाया अच्छा अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, जमात कायम है, इसका मतलब है आप खुद जमात में नहीं खड़े हुए। इसीलिए उलमा ने इससे नतीजा निकाला कि तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर चंद लोग भी तरावी की जमात कायम कर लें तो हर एक से वहाँ हाज़िरी का मुतालबा नहीं है। अहम नुकात। अहले तशीह उलमा के नज़दीक अहले बैत के किसी फ़र्द ने तरावी जमात से नहीं पढ़ी, बल्कि अहले तशीह की किताबों में इमाम अली अलैहिस्सलाम से मामनत साबित है। अहले सुन्नत के नज़रिए में ये चीज़ मौजूद है कि खुलफाए राशिदैन ने खुद तरावी नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने लोगों को इजाज़त दी कि आप पढ़ सकते हैं। इस पर एक मौक़िफ़ ये दिया जाता है कि वो हाफ़िज़े कुरान थे, इसलिए वो खुद ही पढ़ लेते थे, जबकि दूसरे मौक़िफ़ के मुताबिक वो समझते थे कि जल्दी पढ़ने की बजाय इसे रात के पिछले पहर में अदा करना ही बेहतर है।